बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DTVNN और मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बेगम राना लियाकत अली ख़ान की ज़िंदगी और उनके नशेब फराज, कामयाबियों, कामरानियों और कारनामों के हवाले से। तारीख़ पाकिस्तान ऐसी ख़वातीन के तस्करों से भरी पड़ी है जिन्होंने पहले क़याम पाकिस्तान और फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान में भरपूर किरदार अदा किया। इन ख़वातीन ने तहरीक पाकिस्तान में हर अव्वल दस्ते के तौर पर शमूलियत की तो पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने की मुहिम में सफ़े अव्वल की रहनुमा के तौर पर हिस्सा लिया। पाकिस्तान आर्मी ने इन्हें पहली खातून ब्रिगेडियर जनरल का एजाज़ दिया। बानी पाकिस्तान की हमशीरा मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की क़यादत में ख़वातीन का किरदार हमारी तारीख़ का सुनहरा बाब है। कौमी परचम लहराने का मामला हो या लख्ते जिगर कुर्बान करने का जज्बा, जलसे का एहतमाम करना हो या औरतों में क़याम पाकिस्तान की तहरीक उजागर करना, मुहाजिर कैंपों का क़याम हो या ज़ख्मियों की तीमारदारी या मरहम पट्टी, तमाम अमूर में ये ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना दिखाई देती हैं। इन्हीं तहरीकी ख़वातीन में एक नाम बेगम राना लियाकत अली ख़ान का है, जिन्हें तहरीक पाकिस्तान की एक खामोश कारकुन होने के साथ साथ पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म की अहलिया होने का एजाज़ भी हासिल है। उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर निगाह डाली जाए तो मालूम होता है कि बेगम राना लियाकत अली ख़ान 13 फरवरी 1910 को पैदा होने 1927 में ग्रेजुएशन की। 1929 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी और माशियात के मज़ामीन में MA किया और अव्वल पोजीशन हासिल की। माशियात में MA करने के दौरान एक मयारी मुकाला बनवान सूबा यूपी के ज़राअत में औरतों का हिस्सा लिखा, जो साल का बेहतरीन मकाला करार पाया। बाद-अज़ां ड्यूसन कॉलेज कलकत्ता से टीचर ट्रेनिंग स्कूल में थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिप्लोमा हासिल किया और कॉलेज में अव्वल रहीं। बेगम राना लियाकत अली ख़ान ने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ गोखले स्कूल कलकत्ता में दर्स व तदरीस से किया और बाद-अज़ां आप दिल्ली मुंतकिल हो गईं और वहाँ इंदरपरास्था गर्ल्स कॉलेज में माशियात की उस्ताद मुकर्रर हुईं, जहाँ आपने तकरीबन 1.5 साल तक तदरीसी ज़िम्मेदारी निभाई। अप्रैल 1933 में आपकी शादी नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान से हुई और हनीमून के लिए यूरोप रवाना हो गए। इसी मौके पर आपने अपने शौहर के साथ कायद-ए-आज़म से लंदन में मुलाकात की। यही वो मौका था जब लियाकत अली ख़ान ने कायद-ए-आज़म को हिंदुस्तान वापसी के लिए आमादा किया था। इसी मौके पर बेगम राना ने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को यकीन दिलाया कि वो ख़वातीन को मुस्लिम लीग के लिए काम करने पर राग़िब करेंगी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तश्कील 9 के बाद बेगम राना लियाकत अली ख़ान ने मुसलमान ख़वातीन को सियासी मैदान में आने के लिए कायल किया और बाद-अज़ां मुस्लिम लीग की हर जद्दोजहद में वो सफ़े अव्वल में रहीं। एलन कैंपबेल जॉनसन ने अपनी तसनीफ़ मिशन विद माउंट बैटन में हिंदुस्तान की मारूफ ख़वातीन का जिक्र करते हुए बेगम राना लियाकत अली ख़ान को अज़्म व हिम्मत के हवाले से मर्दों के हमपला करार दिया। बेगम राना ने मुसलमान ख़वातीन के लिए समाजी बहबूद के बहुत से मंसूबे पाया तकमील तक पहुँचाए। मुसलमान लड़कियों के स्कूल और इंडस्ट्रियल होम्स जैसे इदारों के क़याम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और दिल्ली विमेंस सब कमेटी के साथ ताउन करते हुए लीग के लिए फ़ंड्स भी जमा किए। 1947 के शुरू में ही मुसलमान ख़वातीन को इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत का आगाज़ किया, जिसने तक़सीम हिंद के मौके पर नहायत अच्छे असरात मुरत्तिब किए। इन्हीं दिनों आप लाहौर मुंतकिल हो गईं, जहां आपने लुटे पुटे मुहाजिरीन की देखभाल के लिए मुहाजिरीन कैंपों में अनथक काम किया। इस अरसे में बेगम राना ने मुहाजिरीन को इमदाद के लिए ख़वातीन रज़ाकार फ़ोर्स तश्कील दी, जिसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी मुहाजिरीन की आबादकारी और उनको तिब्बी सहूलतें बाहम पहुँचाना था। 1948 में बेगम राना ने मुहाजिर ख़वातीन को दस्तकारी से आशना करने के लिए कॉटेज इंडस्ट्री एसोसिएशन के तहत इंडस्ट्रियल होम्स कायम किए। कराची में निराना नुसरत इंडस्ट्रियल होम का क़याम इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। इसी तरह के दीगर फलाही कामों के अलावा आपने एक दस्तकारी कॉलोनी भी बनाई। 22 जनवरी 1949 को आप ऑल पाकिस्तान विमेंस एसोसिएशन की सदर बन गईं। 1949-50 में आपको बाज़ ममालिक की तरफ से मेडल और एजाज़ात मिले।
جبکہ پاکستان میں بھی خاصی قدر افزائی ہوئی۔ 1952 میں بیگم رانا نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 7ویں کمیٹی میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ آپ ہالینڈ، اٹلی اور تیونس میں پاکستان کی سفیر بھی رہیں۔ 1959 میں حکومت پاکستان نے ان کو نشان امتیاز عطا کیا۔ 1973 سے 1976 تک بیگم رانا لیاقت علی خان نے سندھ کے گورنر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ آپ نے 13 جون 1990 کو وفات پائی۔ آپ کی طبی حاضر جوابی، بزلہ سنجی اور شگفتگی مخاطب کو گرویدہ کر لیتی تھی۔ طالبات کی سرگرمیوں میں آپ پیش رہتی تھیں۔ اپریل 1937 میں لیاقت علی خان کی غیر رسمی دست راست رانا لیاقت تھیں۔ لیاقت علی خان کی ساری خط و کتابت اور ٹائپ کا کام بیگم لیاقت علی خان انجام دیتی تھیں۔ سیاسی کاموں میں بھی بیگم لیاقت ان کی مدد کرتی۔ رانا لیاقت ہر ممکن حد تک اپنے شوہر کا ہاتھ بٹانے کے لیے اپنی گھریلو ذمہ داریاں بھی پوری کرتی۔ بیگم لیاقت کے بطن سے 2 فرزند اشرف لیاقت 13 اکتوبر 1937 کو اور اکبر لیاقت 10 اپریل 1941 کو پیدا ہوئے۔ بیگم لیاقت نے ان کی پرورش نہایت ذمہ داری سے کی۔ قائد ملت اپنی مصروفیات کی بنا پر بچوں پر توجہ نہ دے سکتے تھے، اس لیے یہ ذمہ داری مکمل طور پر بیگم لیاقت کے کاندھوں پر آ پڑی اور انہوں نے یہ ذمہ داری نہایت کامیابی کے ساتھ نبھائی۔ شوہر اور بچوں کے علاوہ ان کی 2 اور مصروفیات یا مشاغل موسیقی اور کتابیں تھیں۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا تو قائد ملت لیاقت علی خان کو پاکستان کا پہلا وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ اب لیاقت علی خان اور بیگم لیاقت علی خان پر نئی ذمہ داریاں آ پڑیں۔ مشرقی پنجاب اور دیگر خطوں سے مہاجرین کا جو سیلاب امڑ پڑا تھا، باقاعدہ خدمت اور بنی نوع انسان کی امداد کی تنظیم کا آغاز کیا۔ یہ تنظیم انہوں نے تحریک کی شکل میں شروع کی۔ آپ نے خواتین کی ایک جماعت قائم کر کے اسے جمعیت رضاکار خواتین پاکستان کا نام دیا۔ اس وقت عورتوں کو سماجی خدمت اور حاجت مندوں کی امداد کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ گھریلو خواتین یہ بات جانتی ہی نہیں تھیں کہ وہ گھر سے باہر بھی کوئی خدمت انجام دے سکتی ہیں۔ ان حالات میں نا تجربہ کار خواتین کی تنظیم بنانا اور ان سے مصیبت زدگان، نادار، محتاج افراد کی خدمت کا کام یقیناً مشکل ترین کام تھا، لیکن بیگم لیاقت نے اس کام کا بیڑا اٹھایا۔ اس عظیم کام میں انہیں جو کامیابی حاصل ہوئی وہ یقیناً حیرت ناک ہے۔ ان کی قیادت میں ناتجربہ کار پاکستانی خواتین خدمت خلق کے لیے جس طرح متحد ہوئیں اور کام کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ وہ عورتیں جنہوں نے کبھی گھر سے قدم باہر نہ نکالا تھا، جوک پر جوک مہاجرین کی خدمت کے لیے کیمپوں کے چکر لگانے لگیں، سڑکوں کے کنارے بیمار پڑے مریضوں کی خدمت کرنے لگیں۔ انہوں نے بیواؤں اور یتیموں کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ بیگم لیاقت علی خان کی تحریک یا تلاش روزگار کا محکمہ کھولا گیا۔ ایک محکمہ تلاش گمشدگان کے لیے قائم کیا گیا۔ شادی کے قابل لڑکیوں کے لیے ایک علیحدہ سے محکمہ بنایا گیا۔ بیواؤں کے لیے گھر فراہم کیے گئے۔ 1947 کے فسادات اور ہنگاموں میں 60,000 مسلمان خواتین اغوا ہوئیں۔ ان کی بازیافت کے لیے مراکز کھولے گئے۔ بیگم رانا لیاقت رضاکار خواتین کے ہمراہ بیماروں کی عیادت کرتی، مہاجر کیمپوں کا معائنہ اور دورہ کرتی۔ بیگم رانا لیاقت رضاکار خواتین کے ہمراہ بیماروں کی عیادت کرتی، مہاجر کیمپوں کا معائنہ اور دورہ کرتی، خوراک اور رسد کی تقسیم کی خود نگرانی کرتی۔ ایسے معذور اور درماندہ مہاجرین و مسافروں کو کمبل، غذا، کپڑے اور دوائیں تقسیم کرتی، جن میں اتنی سکت نہ رہتی تھی کہ وہ امداد کے مراکز یا مہاجر کیمپ تک پہنچ سکیں۔ آپ نے ملک کے وزیر اعظم کی زوجہ ہونے کے باوجود عیش و آرام کی زندگی پر کام اور خدمت کو ترجیح دی۔ جب پاکستان خواتین میں رضاکارانہ خدمت کی تحریک جڑ پکڑ گئی تو بیگم رانا لیاقت نے اس کو مستقل شکل دینے کی کوشش کی۔ پاکستان کے اسپتالوں میں نرسوں کی ضرورت تھی اور اس وقت کے مسلمانوں کی اکثریت ابھی تک اس شعبے میں اپنے بچوں کو بھیجنا پسند نہ کرتی تھی۔ اسی لیے بیگم رانا لیاقت علی نے نرسوں کی سماجی حیثیت کو بلند کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے ضروری اقدامات کیے۔ نرسنگ کی تحریک کو مقبول بنانے کے لیے آپ نے ڈاکٹروں سے مشورے کیے، کمیٹیوں میں شرکت کی، نرسوں کی سماجی حیثیت کو تبدیل یا بلند کرنے کے لیے کوششیں کیں۔ انہوں نے بڑی ہمت سے پرانے تعصبات کا مقابلہ کیا۔ ان کوششوں کی بدولت پاکستان میں لوگوں کے ذہن تبدیل ہوئے
اور انہوں نے اپنی بچیوں کو نرسنگ کے شعبے میں بھیجنا شروع کر دیا۔ اور پھر کچھ عرصہ بعد وہ وقت بھی آیا کہ جب پاکستان کے اسپتالوں میں نرسوں کی ضرورت نہ تھی۔ نرسنگ کی تحریکی کامیابیوں کے بعد انہوں نے خواتین کی جسمانی صحت و حفاظت پر توجہ دی اور اس سلسلے میں بھی کئی اقدامات کیے۔ انہوں نے خواتین محافظ دستے تشکیل دیے اور اس تنظیم کی قیادت خود سنبھال لی۔ پاکستان کے اکثر شہروں میں لڑکیوں کو نیم عسکری تربیت دی گئی۔ جن لڑکیوں نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو اس عظیم مقصد کے لیے پیش کیا، ان کو پریڈ، فوجی قواعد، ابتدائی نرسنگ، حادثات میں ابتدائی طبی امداد، شہری بچاؤ اور سماجی خدمت کی تربیت دی جانے لگی۔ متوسط طبقے کی 2500 لڑکیاں خواتین نیشنل گارڈ میں شامل ہوئیں۔ بیگم رانا لیاقت علی خان عمرانیات اور اکنامکس میں ایم اے کر چکی تھیں، اسی لیے وہ اپنی اس تعلیم کے ذریعے خواتین کی بھی خدمت کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے ایک ایسی تنظیم قائم کی جس کا مقصد تھا کہ منافع خور عوام کو لوٹنے نہ پائیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مصنوعات دیہا کی ایک انجمن مارچ 1948 میں قائم کی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ گھریلو مصنوعات کی سرپرستی کی جائے، کاریگری اور ہنرمندی کے معدوم ہوتے ہوئے سلسلے کو بحال کیا جائے، کاریگروں کی معاشی تنظیم کی جائے۔ اس مقصد کے لیے بہت سی خواتین نے چندے کی فراہمی میں بیگم رانا کا باقاعدہ ہاتھ بٹایا۔ جون 1949 میں گھریلو مصنوعات کا ایک مرکز کراچی میں قائم کیا گیا۔ چند خواتین بلا معاوضہ رضاکارانہ طور پر اس مرکز میں کام کرتی رہیں۔ اس مرکز کو بہت جلد منافع ہونے لگا۔ اس منافع کو دیگر کارآمد کاموں میں خرچ کیا گیا۔ زنانہ اور ٹی بی ہسپتالوں کو امداد دی گئی، مہاجر بچوں کے اسکولوں کو امداد دی گئی، کاریگروں کے لیے علیحدہ محلہ بنایا گیا جس میں ایک ہسپتال بھی تھا، عورتوں کے لیے گلرانہ نصرت مرکز قائم کیا گیا۔ بیگم لیاقت علی خان کا سب سے بڑا کارنامہ اپوا یعنی آل پاکستان انجمن خواتین کی تشکیل اور تنظیم ہے۔ اس کی وجہ سے ان کا نام پاکستانی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ 22 فروری 1949 کو پاکستان بھر سے انہوں نے ایسی خواتین کو مدعو کیا جو زندگی کے مختلف شعبوں میں مفید اور کارآمد کام انجام دے رہی تھیں۔ یہ پاکستان کی تمام خواتین کی انجمن ہے اور اس میں شراکت کے لیے کسی رتبے، درجے، مذہب یا فرقے کی قید نہیں ہے۔ یہ سیاست سے کوئی سروکار نہیں رکھتی۔ اس انجمن کا مقصد پاکستانی عورتوں کی سماجی، تعلیمی اور ثقافتی اصلاح ہے۔ اس کی شاخیں پاکستان کے چاروں صوبوں اور کافی ضلعوں میں ہیں۔ اپوا کی زیر نگرانی کئی اسکول اور کالج کھولے گئے ہیں، ہسپتال قائم کیے گئے، امور خانہ داری کا خاص انتظام کیا گیا ہے۔ اس تنظیم کا مقصد عورتوں کی صحیح طور پر تربیت کرنا ہے۔ لیاقت علی خان کی شہادت کو انہوں نے نہایت حوصلے کے ساتھ برداشت کیا اور اس کے بعد بھی اپوا کی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے ان کو کئی اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا گیا۔ آپ نہایت حوصلہ مند اور جری خاتون تھیں۔ آپ نے تمام زندگی انسانیت بالخصوص خواتین کی خدمت میں گزاری۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے اور بھی چینلز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، دیسی ٹی وی USA، DTV NN اور ہمارا اسپیشلی OTT پلیٹ فارم DTV Flix، جہاں پر آپ کو 3000 سے زائد چینلز دیکھنے کو ملیں گے۔